نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے چونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کے بقرہ یعنی گائے کے واقعے کا بیان ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، اور یہ مدنی سورت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد اس سورت کا نزول ہوا ہے، اور پھر اس میں خصوصاً ربا یعنی سود کے متعلق جو آیتیں ہیں ان کا نزول جو ہے فتح مکہ کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ زمانہ ہی پہلے ہوا ہے۔ اور پھر اس میں ایک آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ قرآنی آیتوں میں سب سے آخری آیت ہے جو اس صورت میں موجود ہے۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف اوقات میں اس سورت کا نزول ہوا ہے۔ اس سورت میں 286 آیتیں ہیں، قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے، اور 40 اس میں رکوع ہے۔ اس سورت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کے پڑھنے والے کے لیے برکت ہے، اور اس کے نہ پڑھنے میں حسرت اور بے نصیبی ہے۔ اور فرمائے کہ اہل باطل کے لیے جو ہیں یہ سورت رکاوٹ ہے اور ان کے ہیلوں کو باطل کرنے والی ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو نقل کرتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل باطل سے مراد جو ہیں جادوگر ہیں، کہ جادو کرنے والوں کا جادو جو ہے ایسے لوگوں پر نہیں چلتا جو لوگ اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اس گھر سے شیاطین جو ہیں وہ دور بھاگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کی 10 آیتیں ہیں، کہ جس گھر میں رات کو یہ 10 آیتیں جو ہیں یہ پڑھی جائیں تو اس گھر سے جنات اور شیاطین جو ہیں وہ بھاگتے ہیں، اور وہ گھر والے اور اس کے اہل و عیال جو ہیں وہ پوری رات تمام پریشانیوں سے، آفتوں سے اور اسی طرح بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر کسی مجنون دیوانے پر پڑھ لے تو اس کو جو ہے افاقہ ہو اور اس کا جنون جو ہے وہ ظاہر ہو۔ اور وہ 10 آیتیں جو ہیں فرمایا کہ اس سورت کی ابتدائی 4 آیتیں ہیں، اور درمیان کی 3 آیتیں یعنی آیت الکرسی اور اس کے ساتھ مزید 2 آیتیں اور ہیں، اور اس سورت کی آخری 3 آیتیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک بلندی ہوتی ہے، قرآن پاک کی بلندی اور بالائی حصہ جو ہے یہ سورہ بقرہ ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے عقائد کو بھی بیان فرمایا ہے، خصوصاً ابتداء میں جو ہے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور اسی طرح عقیدہ آخرت، اور اس میں قصص بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، مثالیں بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو ہے اس صورت میں احکام بیان ہوئے کہ اللہ پاک نے مختلف احکام جو ہے وہ اس صورت میں بیان فرمائے ہیں۔ چونکہ سورہ فاتحہ میں بندے نے جو ہے جب دعا کر لی اور اللہ رب العزت سے اہدنا الصراط المستقیم یہ مانگا کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر چلا دے، اب اس صورت میں اللہ رب العزت جو ہے وہ اس صراط مستقیم کی طرف بیان فرماتے ہیں، تو گویا کہ اللہ رب العزت بندے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو صراط مستقیم پہ چلنا ہے اور آپ کو صراط مستقیم کی حاجت اور ضرورت ہے تو صراط مستقیم وہ قرآن پاک پر عمل کرنے کے ہیں، کہ یہ بعد میں قرآن پاک کی جتنے آیتیں اور احکام آ رہے ہیں ان پر آپ عمل کر لو، یہ صراط مستقیم ہے۔ اس لیے فرمایا الف لام میم، یہ الف لام میم ہے، یہ اسی طرح بعض صورتوں کی ابتداء میں حامیم کے الفاظ آتے ہیں، یا الف لام را کے الفاظ ہیں، یا کاف ہا یا عین صاد کے الفاظ ہیں،
یا اسی طرح طٰہٰ ہے، یاسین ہے، یا اس طرح کے دیگر الفاظ ہیں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات یعنی جس کے ٹکڑے کیے ہوں، چونکہ اس میں بھی ہر حرف جو ہے وہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ بقیہ ان کا معنی کیا ہے؟ تو مفسرین جو ہے، جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سر اور راز ہے، اللہ کے سوا جو ہے کوئی جانتا نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بتایا ہو، لیکن آپ کے منصب نبوت میں اور دعوت کے کام میں یہ شامل نہ ہو کہ خواہ مخواہ امت کو بھی پہنچا دے اور اس کا مطلب بھی امت کو بیان کرے۔ ہو سکتا ہے یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی باتیں ہو۔ تو بہرحال ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ ونحن نؤمن بہ، کہ اللہ رب العزت ہی کو اس کا مقصد اور مراد جو ہے وہ معلوم ہے، اور جو اللہ پاک کا مقصد اور مراد ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو الف لام میم کے متعلق تو یہ ہے۔ آگے پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، یعنی یقینی کتاب ہے، حتمی کتاب ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ دنیا بھر کے لوگ اس میں شک کرتے ہیں، تو پھر کیسے اس میں شک نہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ ایک ہے کسی چیز کا مشکوک ہونا، اور ایک یہ ہے کہ چیز تو مشکوک نہ ہو بلکہ جو دیکھنے والا ہے اس کو شک ہو جائے، یعنی اس کا ذہن جو ہے اس میں کجی اور ٹیڑھاپن ہو۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے یہ محل شک نہیں ہے، قرآن پاک یقینی طور پر اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ البتہ جن لوگوں کے ذہن جو ہے وہ ٹیڑھے ہیں تو ان لوگوں کو اس میں شک جو ہے وہ پڑتا ہے اور واقع ہوتا ہے، ورنہ قرآن پاک جو ہے یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس میں شک کیا جائے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، فرمایا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، چونکہ پہلے جو اہدنا الصراط المستقیم بندے نے مانگ لیا تھا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہدایت تو یہ کتاب ہے، اور پھر جو ہے للمتقین ارشاد فرمایا۔ کیا غیر متقین کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ غیر متقین کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن جس طرح کی ہدایت کے پہلے مراتب ذکر کیے کہ ہدایت کا ایک مرتبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نیک انسان ہدایت میں اور ترقی کرتا جائے، تو یہ خاص ہدایت ہے، اس لیے متقین کو ذکر کر کے اس خاص ہدایت کی طرف اشارہ کر لیا، اور ساتھ ساتھ بندوں کو یہ سمجھا دیا کہ اگر تم ہدایت اپنانا چاہتے ہو اور ہدایت کی تمہیں حرص اور طلب ہے تو پھر متقین کے گروہ میں اور جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ انفرادی طور پر غور کرنا اور سوچنا جو ہے وہ شروع کر دو اور اس کے مطابق جیسے سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کر لو، بلکہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک جماعت بتا دیا کہ جماعت میں مل کے زندگی گزارو۔ ھدی للمتقین، فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین تو جو ہے یہ تقویٰ سے ہے، اور تقویٰ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پرہیزگاری کا نام ہے، یعنی اللہ رب العزت کے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقویٰ ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ جس عمل میں بندے کو شبہ ہو کہ یہ پتہ نہیں جائز ہے یا ناجائز ہے، دل میں اس کے کرنے کے اعتبار سے کٹکا پیدا ہو جائے تو اس عمل کو بندہ نہ کرے، اس سے پرہیز کر لے۔ اس میں خواہ مخواہ کبھی کبھی معاملات میں، کاروبار میں بھی بندے کو ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ دل میں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، تو تقویٰ جو ہے وہ یہ ہے اعلیٰ مرتبہ کہ بندہ اس کو چھوڑ دے، وہ کام نہ کر لے، وہ کاروبار جو ہے وہ نہ کرے کہ جس کے حوالے سے بندے کے دل میں کٹکا اور شبہ ہو۔ تو یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور آگے پھر متقین کی صفات بیان فرمائے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب لاتے ہیں۔ ایمان بالغیب، غیب کا مطلب تو یہ ہے چھپی ہوئی چیزیں جو نظر نہ آ جائے، حواس کے ذریعے سے بندہ معلوم نہ کر سکے، ایسی چیزوں پر یقین کرنا یہ ایمان ہے۔ یعنی اصل میں ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبروں پر جو ہے بندہ یقین کر لیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتماد کی وجہ سے، کہ وہ باتیں، وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان چیزوں کے بارے میں اور ان باتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہے، اس لیے ہم یقین کریں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں نظر آتی ہے، ایک بندے نے سفید چیز کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ سفید ہے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے سفید ہے، تصدیق کر لی۔ اس نے کہا کہ یہ جو ہے یہ سیاہ ہے، ہم نے کہا سیاہ ہے، تصدیق کر لی۔ وہاں پر جو ہم تصدیق کر رہے ہیں اس کو ایمان نہیں کہا جاتا،
کیونکہ یہ تو کسی کی خبر پر بتانے پر ہم یقین نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے دیکھنے پر یقین کر رہے ہیں۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں مشاہدہ ہے، اس پر یقین کر رہے ہیں۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے پر آپ پر اعتماد ہو، ہم تصدیق کر لیں، یہ ایمان بالغیب ہے۔ جیسے آخرت کے تمام امور، اب آخرت کے احوال جو ہیں وہ تو ہم نے دیکھے نہیں ہیں، نہ ہم جو ہے اس کو زبان سے معلوم کر سکتے ہیں، نہ آنکھ سے معلوم کر سکتے ہیں، نہ ہاتھ پاؤں سے معلوم کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، قبر کے بارے میں بتایا ہے، قیامت کے بارے میں بتایا ہے، جنت جہنم کے بارے میں بتایا ہے، حساب کتاب کے بارے میں بتایا ہے، پل صراط اور اسی طرح عمل نامے کے متعلق، میزان کے متعلق، یہ سب ہم مانتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا اعتماد ہے۔ اس اعتماد کی بنا پر ہم جو ہے وہ تصدیق کرتے ہیں کہ واقعتاً یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سچ ہیں۔ اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ایک اسلام ہے اور ایک ایمان ہے۔ کیا ایمان اور اسلام میں فرق ہے؟ مومن اور مسلم میں فرق ہے؟ تو اس حوالے سے جو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، اسلام کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہوتا ہے۔ اسلام فرمانبرداری کو کہا جاتا ہے، ایمان جو ہے وہ یقین اور تصدیق کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے۔ ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں، اسلام ایمان کے بغیر معتبر نہیں۔ ایک بندہ دل سے جو ہے وہ تو ساری چیزوں کو مانتا ہے، تصدیق کرتا ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا ہے، یہ مسلمان نہیں۔ ایک بندہ زبان سے اقرار کرتا ہے، دل میں یقین نہیں ہے، یہ تو منافقت ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لازم ملزوم ہے کہ اسلام اور اسی طرح ایمان کہ دل میں تصدیق بھی ہو اور اسی طرح جو ہے زبان سے اقرار بھی ہو۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ایمان مجمل اور مفصل جو ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ الفاظ ہم پڑھتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار ہے اور دل سے جو ہے تصدیق ہے۔ تو ایمان بالغیب جو ہے وہ لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور فرمائے کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات میں ہے۔ نماز قائم کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ نماز کو کامل طور پر ادا کرتے ہیں۔ نماز سے پہلے جو طہارت ہے، صفائی اور پاکی ہے، مثلا باوضو ہونا، باغسل ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ سارے کے سارے ان کو پورا کر لیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح نماز میں فرائض ہیں، نماز میں واجبات ہیں، نماز میں سنن ہیں، نماز میں مستحبات ہیں، ان سب کا اہتمام کرتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز جو ہے پڑھتا ہے، تو یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اقامت صلاۃ یہ بھی ہے کہ خود ان تمام چیزوں کی مراعات کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، اور اسی طرح جو ہے دوسرے بندوں کے حوالے سے بھی یہ فکر مند ہے کہ وہ بھی اسی طرح اقامت صلاۃ پہ آ جائے۔ تو یہ اقامت صلاۃ ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمائے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے اس کو دیا ہے، روزی دیا ہے، رزق دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو دو چیزیں انسان کو اللہ رب العزت نے عطا کر دی ہیں، ایک جان دیا ہے، ایک مال دیا ہے۔ مال جو ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں قربانی کی صورت میں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں فطرانے کی صورت میں، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں صدقات کی صورت میں، کہ یہ مال جو ہے یہ بندے کا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہو۔ اور اسی طرح وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے جان دی ہے، وقت دیا ہے، استعداد دیا ہے، صلاحیت دی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے، جان جو ہے وہ بندہ اللہ کے دین میں استعمال کر دے، اپنے جان جو ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو رو کے رکھا ہے اللہ کے لیے، تو یہ خرچ کرنا جان کا خرچ ہوا اللہ کے لیے۔ اور اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ جان کا خرچ کرنا ہے اللہ کے لیے۔ اور اسی طرح کوئی اور عمل ہے، جیسے نماز کا عمل ہے، جیسے روزے کا عمل ہے، جیسے حج کا عمل ہے، ان تمام اعمال میں انسان جو ہے وہ اپنی جان کو لگا رہا ہے۔ تو یہ فرمائے کہ یہ متقین کی صفات ہیں۔ مزید بھی آگے اور بھی صفات کا بیان ہے۔ تو بہرحال جو بندہ اللہ سے یہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم دے دے، اللہ نے بتا دیا کہ صراط مستقیم جو وہ یہ ہے کہ تم ان اعمال کو اپنا لو، ایمان بالغیب لے کے آؤ اور اقامت صلاۃ کو اختیار کر لو، اور جو روزے اور مال اللہ پاک نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا